نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس کا عنوان ہے خاموشی ذریعہ کامیابی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ بولنے میں طرح طرح کے خطرات ہوتے ہیں، ہر بات کا حساب دینا پڑے گا۔ دنیا میں بھی گرفت ہوگی اور قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں گرفت ہوگی، اور ایک چپ ہزار بلاؤں کو ٹالتی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور میں نے پوچھا، نجات کس چیز سے ملے گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہونا چاہیے، اور اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ زبان کو فضول باتوں سے بچاؤ، بیکار باتیں مت کرو، ایسی باتوں سے بچو جو تمہارے لیے وبال جان بنے، اور بلا ضرورت گھر سے مت نکلو۔ اپنے آپ کو نیکیوں اور اطاعت میں لگائے رکھو، اور اگر گناہ ہو جائے تو اس پر ندامت کے آنسو بہا کر اسے معاف کرا لیا کرو۔ ندامت سے گناہ کے اثرات زائل ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو تمام اعضاء نہایت تواضع اور عاجزی سے زبان سے عرض کرتے ہیں کہ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اس لیے کہ ہمارا مداوا تم پر ہے۔ اگر تم سیدھی رہی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اور اگر تم ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ بظاہر اس حدیث مبارکہ میں اس حدیث مبارکہ سے تعارض معلوم ہوتا ہے جس میں یہ ذکر آتا ہے کہ جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو تمام جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو تمام جسم خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن در حقیقت کوئی تعارض نہیں، اس لیے کہ دل اصل ہے، زبان اس کی ترجمان ہے، اور بدن میں اس کی خلیفہ اور قائم مقام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے اسلام کے اچھا ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ بیکار یعنی لایانی باتوں کو چھوڑ دے، یعنی جو چیزیں انسان کے لائق اور مناسب نہیں انہیں چھوڑ دیا جائے، تو قولن بھی اور فعلن بھی، نظر اور فکر کے لحاظ سے بھی۔ لہذا جو چیزیں دین و دنیا کے لحاظ سے لائق نہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی لانے والی نہیں، تو ان کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کے سامنے گردن جھکانے والا سچا پکا مسلمان ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی نے فرمایا، ایک صحابی کا انتقال ہوا تو ایک صاحب نے کہا، تمہیں جنت کی خوشخبری ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں معلوم نہیں ہو سکتا کہ اس نے کوئی لایانی فضول بات کی ہو، یا اس چیز کے دینے میں بخل کیا ہو جس کے دینے سے اس کے پاس کوئی کمی نہیں آتی۔ یعنی تم اسے جنت کی خوشخبری سنا رہے ہو اور حقیقت حال سے ناآشنا ہو، تمہیں کیا پتا ہے کہ اس کا اہل بھی ہے یا نہیں؟ تمہیں اس کا جنتی ہونا کیسے معلوم ہو گیا؟ جو چیز اوروں کو معلوم نہیں تمہیں کیسے معلوم ہو گئی؟ جنت کی بشارت تو اس شخص کو دی جاتی ہے جس کا حساب و کتاب نہ ہو، اس نے گناہ نہ کیا ہو۔ لیکن اگر کسی نے لایانی کام کیے ہوں، یا معمولی سی چیز خرچ کرنے یا تعلیم دینے یا زکوٰۃ دینے یا تھوڑا بہت دینے میں بخل کیا ہو، تو اس کو ان کا حساب تو دینا پڑے گا۔ حساب کتاب اور اس میں بحث مباحثہ بھی ایک قسم کا عذاب ہی ہے، اور پھر بلا جنت کی خوشخبری کس معنی میں دی جاتی ہے؟
حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز سے سب سے زیادہ خطرہ ہے؟ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑی اور فرمایا کہ اس کا جسم پر بہت مختصر، اس کا جسم تو بہت مختصر اور چھوٹا سا ہے، لیکن اس کا جرم بہت بڑا ہوتا ہے۔ وجہ اس کی وجہ سے بڑی تباہی پھیلتی ہے اور نقصان پہنچتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی طرف ارشاد فرمایا۔ میری عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اگر اس کو استعمال کرنا ہے تو صرف اللہ رب العزت کے احکام کے مطابق اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زبان سے کلمات نکالنے چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔